کہاں بات کرے گی، واٹس ایپ دیکھے گی کہاں دیکھے گی، فیس بک کہاں چلائے گی، یوٹیوب میں کیا دیکھے گی؟ ہے ہوش؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، جیسے یہ بچہ اتنا بڑا، اتنی بڑی بچیوں کو میں نے موبائل پہ ویڈیو بناتے ہوئے دیکھی تمہارے یہیں۔ ایک بچی آ رہی ادھر سے پورے بنا کے چکر لگاتے ہوئے جا رہی، اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ اس بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیا، قرآن کیوں نہیں دیا؟ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے جو نگلا سالار کی بچی کبھی گھر سے نکل کر نہیں گئی، مگر اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ وہ ناچنے والی عورتیں جو فلمیں بنا رہی ہیں، ان کے کھانے پینے کا ڈنگ کہاں سے آیا؟ او باپ ذرا ہوش کی سنبھالو، یہ تم نے کیا، ان بچیوں کو موبائل دے دیا، اب ذرا ہوش میں آؤ، اللہ کا فرمان سنو، کودنے والوں سنو، ناچنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے قرآن کی ایک بات غلط نہیں ہو سکتی، میرا مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پڑھا قرآن کبھی؟ دیکھا قرآن کبھی؟ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب اگر 3 بیٹے ہیں سب کی پینٹ کی جیب سے موبائل کی آواز آ رہی۔ تعجب ہے یار۔ ایک مرتبہ مجمع تھا اور نبی بیان کر رہے تھے، تمہاری طرح مجمع نہیں، وہ صحابہ کا مجمع تھا یار، اور بیان کرنے والے نبی تھے۔ نبی بیان کرتے کرتے بول دیو میرے جانثارو، چاہنے والو سنو، اگر اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو اور ان کی صحیح پرورش فرما دے، صحیح پرورش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اب لوگوں نے سوچا یار اب مزہ نہیں آ رہا، چٹکلے نہیں ہو رہے، ہنسی مذاق نہیں رہی، چلو اٹھ کے چلو۔ تمہیں علم غیب ہو گیا نا، سمجھے؟ اب سوچا کہ یار اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوگا کیا، مگر پیارے کب تک یار یہ چلاتے رہو گے؟ اپنی حالت نہیں دیکھی؟ بیٹا ایک ہی مرتبہ میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب ہم ہی تو بتائیں گے تمہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں نا نوٹ دینے کے لیے، ہر چیز میں دیکھا 500 کا نیچے رکھے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں اور 10 کا دے کے جائے گا۔ یہ دکھاوا نہیں ہے۔ کچھ لوگ دے کے جائیں گے نوٹ اتنے بھر کے لگا اتنے، اور کیا مطلب ہے اس کا گن کے دینے کا؟ 2 ہی مطلب ہے، یا تو یہ میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہا کم اور زیادہ نہ ہو جائے، تو قرضہ کہاں میں تو آئے پہلی مرتبہ ہوں۔ اب دوسرا مطلب رہ گیا دکھاوا، او لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، ہوش میں آؤ، ارے یہ تو نوٹ ہے، اگر دکھاوے کی نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ۔ اچھا تمہاری کمی نہیں ہے، ہماری بھی کمی ہے یار۔ ہم مولانا لوگ یا شاعر لوگ یا ناظم یا مقرر نوٹ آنے لگے تو ان کا بھی شعر بڑھ جاتا ہے، ان کی بھی گلے کی خراشیں ٹھیک ہو جائیں، بیٹھے ہوئی کھل جائے، ایک شعر کہہ دو 3 پڑھ کے جاتا ہے۔ پھر غلطی تمہاری نہیں ہماری بھی ہے بھائی، مگر جو بات حق ہے وہ اللہ نبی نے فرمایا، آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، اسلامی طور پر وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا
آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے بولو۔ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کے پاس اگر 2 ہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اگر 2 بیٹیوں کی حفاظت کر دے، صحیح پرورش فرما دے، نبی فرماتے ہیں وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک کونے سے ایک اور کھڑے ہو گئے، آقا سب نے تو پوچھ لیا مگر میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا میرے نبی سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہ رہا، مسکرا رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی آقا کو تو کبھی انہیں۔ آقا پوچھ لوں، آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ بھائی کچھ ایسے بھی تو ہیں، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی بھی صحیح پرورش کر کے حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دے، وہ بھی جنت کا حقدار۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ایک نہ ہو وہ، ہاں تو یہ بھی سن لو، دوسری حدیث سنا، بات اچھی ہے بھائی، پوچھنا چاہیے، مگر اس موقع پر کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ مگر دوسری حدیث یہ ہے اگر کسی غریب بچی کو لے کر کے پال کر کے، یا وہ وہیں پل رہی ہے، اس کی صحیح پرورش کرا دے پیسے روپیے سے اور اس کی شادی کرا دے تو ایک بیٹی میں 2 بیٹیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھی بات پوچھ لی، بات نکل آئی، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے لوگ سن رہے ہیں، یہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اور ایک حدیث سنو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون کہتا؟ بات نہیں، کون کہتا بولو؟ کوئی کاٹ دے گا؟ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون ہے وہ بھی تو سن لو۔ ہاں بیٹا آہستہ بولو، پیچھے والو آہستہ بولو، تھوڑا خیال رکھو، میں نہیں بتایا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، توجہ ہے نا۔ نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 سنو، سن کے جانا، تم بہت ادھر ادھر کو، میں نے دیکھا ٹوپی تھی پتہ نہیں کیا تھا، ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں، وہ ٹھٹے مار رہے ہیں، اور ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی محفل میں یہ؟ اور زبیر حسانی صاحب پڑھ رہے تھے کربلا شریف کے تعلق سے، میں نے کہا وہ خاندان، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سارے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہ تو ایک دم ڈائریکٹ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے قربانی پیش کی ہے، انہوں نے قربانی پیش کی اور انہیں گیند سے کھیل رہے ہیں۔ ضرور ان کے ماں باپ کی تربیت ان کے لیے صحیح نہیں ہو رہی۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے نمبر 1 جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اب کتنے نعرے لگا لو، کتنے مجھے نوٹ دے لو، کتنے کود لو، کتنے جلسے کر لو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے حدیث بھی سامنے، جو بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسے نہیں ادھر ادھر کی کہہ کے چلا جاؤں، پورے ہندوستان